نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین کرام، دینی امور پر اجرت لینا، اس مسئلے کو ہم نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیا۔ اس کے بعد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس مسئلے کو ہم نے ثابت کیا اور واضح کیا۔ یقیناً آپ کو ہماری گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی۔ مزید ہم اور دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور بہت سے حضرات اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں، اور علماء کرام، مدرسین، معلمین، ائمہ مساجد ان کی تنخواہوں کو، ان کی اجرت کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں، اور طرح طرح کے ان کو طعنے دیے جاتے ہیں کہ یہ دین فروش ہیں، یہ نماز بیچتے ہیں، یہ اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیات جو بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، وہ اہل حق علماء کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان پر فٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ موضوع لمبا ضرور ہے، 3، 4 یا 5 حصوں میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ بھی اگر مکمل سنیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، انشاءاللہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں گمراہی والے راستے سے محفوظ فرمائے، اور علماء کرام سے، خصوصاً اہل حق علماء سے محبت نصیب فرمائے۔ ہم چلتے ہیں اپنے دلائل کی طرف۔ میرے دوستو، مزید ہم دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے حوالے سے دلیل نمبر 19 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کاموں سے زیادہ اجرت لینے کے لائق اللہ کی کتاب ہے۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معلم یعنی قرآن اور دین کی تعلیم دینے والا اجرت کی شرط نہ کرے، اگر اس کو بن مانگے کچھ مل جائے تو قبول کرے۔ اور حکم نے فرمایا ہے، میں نے کسی سے نہیں سنا جس نے معلم کی تنخواہ کو مکروہ یعنی ناپسند کہا ہو۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے معلم کو 10 درہم دیے، اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جائیداد وغیرہ تقسیم کرنے والے کی اجرت میں کوئی حرج نہیں دیکھی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 پر جو ہے حوالے پیش کیے۔ میرے دوستو، دلیل نمبر 20 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مفتوحہ ممالک میں، یعنی جو ممالک فتح کیے، ہر جگہ قرآن مجید کا درس جاری کیا، معلم مقرر کیے، ان کے وظیفے مقرر فرمائے۔ مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے جو مکتب تھے، ان کے معلموں کا، استادوں کا وظیفہ 15 درہم جو ہے ہر مہینے مقرر تھا۔ یہ خلفاء راشدین کتاب ہے،
اس کے صفحہ نمبر 122 پر ہے۔ سیر صحابہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ دلیل نمبر 21، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضیوں کی بیش قرار تنخواہیں مقرر کی تاکہ یہ لوگ رشوت جو ہے اس سے محفوظ رہیں، رشوت نہ لیں۔ چنانچہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی تنخواہیں 500 درہم ماہانہ تھی۔ یہ بھی سیر صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر بحوالہ فتح القدیر حاشیہ ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 پر موجود ہے۔ میرے دوستو، دلیل نمبر 22، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور جو ہے دور خلافت میں ہر سپاہی کو تنخواہ کے علاوہ کھانا اور کپڑا بھی ملتا تھا۔ یہ بھی سیر صحابہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ دلیل نمبر 23، یہ اعلاء سنن ایک کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے حدیث کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار، حضرت عثمان بن حنیف اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کو کوفے کی طرف بھیجا اور روزانہ ایک بکری ان کی تنخواہ مقرر فرمائی، جس کا نصف یعنی آدھا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوتا تھا اور دوسرا آدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، یعنی عثمان سے مراد عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے لیے قاضی اور معلم یعنی دین سکھانے والے تھے۔ میرے دوستو، دلیل نمبر 24، فتاوی عالمگیر میں لکھا ہے، یہ فتاوی عالمگیر جو فتاوی مرتب ہوا تھا، یہ اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا، جو انتہائی نیک اور عادل تھا، جو حافظ قرآن تھا، اس کے زمانے میں یہ فتاوی عالمگیر تیار ہوا۔ اس فتاوی عالمگیر کے اندر لکھا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کہ قاضی اگر محتاج اور فقیر ہو تو بہتر ہے کہ بیت المال سے تنخواہ لے لے، بلکہ تنخواہ لینا اس پر فرض ہے، اور اگر غنی ہے تو علماء اسلام نے اس میں کلام یعنی اختلاف کیا ہے، اور بہتر ہے کہ وہ نہ لے۔ اسی طرح قاضی خان ایک فتاوی کی کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ جس طرح قاضی کا گزر اوقات بیت المال سے ہوگا، اسی طرح اس کے اہل و عیال اور اس کے خدام یعنی خادموں کا گزر اوقات بھی بیت المال سے ہوگا۔ قاضی جب بیت المال سے تنخواہ وغیرہ کوئی چیز لیتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اجرت پر کام کرتا ہے، بلکہ بیت المال اللہ کے مال سے اپنا حق وصول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے۔ اور یہی حکم فقہائے کرام، علماء کرام اور معلمین کا ہے، جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو وہ بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے، اور یہ بات ہم اپنے پچھلے بیان کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی، یہ سب تنخواہ لیتے تھے۔ حضرت عثمان چونکہ غنی تھے، دولت مند تھے، تو وہ تنخواہ نہ لیتے تھے۔ تو اسی طرح خلاصے میں یہ ہے کہ امام کے لیے مناسب ہے کہ قاضی اور اس کے اہل و عیال پر رزق کی وسعت کر دے، کشادہ کر دے، تاکہ وہ مسلمانوں کے مال میں لالچ اور امید نہ کرے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا اور ان کو مکے کا ولی بنایا، تو ان کو سالانہ 400 درہم تنخواہ دیتے تھے۔ روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تنخواہ دیتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روزانہ بیت المال سے ایک پیالہ سرید کا دیا جاتا تھا۔ میرے دوستو، روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال سے 500 درہم ماہانہ ملتے تھے۔ تو یہ فتاوی عالمگیر کے اندر جو موجود تھی باتیں، وہ میں نے نقل کر دی آپ کے سامنے۔ دلیل نمبر 25 میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، علماء دین اور فقہ اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ عاملین، معلمین، مدرسین، حکام، فقہ کرام، ائمہ مساجد اور مجاہدین اسلام غرض تمام دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے بیت المال سے تنخواہ اور ان کے اخراجات ضرورت کے مطابق لینا جائز ہے۔ اس مسئلے میں حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سب حضرات بالاتفاق بیت المال سے تنخواہوں کو جائز سمجھتے ہیں، اور اجماع امت بھی ایک شرعی حجت ہے میرے دوستو، یعنی اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع کا منکر کم از کم گمراہ ضرور ہے، کافر تو نہیں کہیں گے لیکن وہ بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں تنخواہوں کے جواز کے بارے میں، انسان ان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، دلیل نمبر 26 آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ السنن الکبریٰ للبہیقی حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124 میں لکھا ہے کہ حضرت وزین بن عطا فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 3 معلم تھے جو بچوں کو تعلیم دیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 15 درہم ماہانہ تنخواہ دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، تو یہ ساری احادیث، فقہ کرام کے اقوال، ان کے فتاوی، قرآن کی آیات، بخاری کی روایات، مسلم کی روایات، یہ ساری روایات ثابت کرتی ہیں کہ علماء کرام کا تنخواہ لینا بالکل جائز اور حلال ہے۔ میرے دوستو، اب آخر میں آپ کے سامنے ایک ضروری وضاحت پیش کر دوں۔ فقہ حنفی میں جو یہ مسئلہ علماء متقدمین کے حوالے سے لکھا ہے، یعنی جو ہمارے علماء احناف ہیں، پہلے والے، ایک تو پچھلے والے ہیں، پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے حوالے سے جو لکھا ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، تو وہ اس وجہ سے تھا کہ جب تک اسلامی حکومتیں قائم رہی تو دین کے خدمتگاروں کو بیت المال سے وظائف اور تنخواہیں ملتی تھی، کیونکہ اس وقت بیت المال کا نظام موجود تھا۔ تو اس لیے متقدمین احناف نے، یعنی وہ احناف جو پہلے تھے، جو گزر چکے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اجرت لینا نیکی کے کاموں پر اس کو ناجائز لکھا ہے، کیونکہ بیت المال سے معلمین، مدرسین وغیرہ کا جو ہے خرچہ پورا ہو جاتا تھا، اخراجات ان کے مکمل ہو جاتے تھے۔ لیکن اب جب نہ اسلامی حکومتیں رہیں، نہ ہی بیت المال رہے، تو پھر علماء متاخرین نے، احناف کے جو بعد والے علماء تھے، انہوں نے
اس دینی امور پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا اور دین کے خادموں کی تنخواہوں کو جائز فرمایا۔ لہذا فقہائے متقدمین کی عبادات سے نہ خود دھوکہ کھانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینا چاہیے، بلکہ میرے دوستو متقدمین کی جو عبادات نہیں بلکہ ان کی جو عبارات ہیں، یعنی انہوں نے جو فرمایا ہے ان عبارات سے، ان کے ان فتاووں سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ تو انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا وہ اپنے زمانے کے حساب سے دیا تھا، کیونکہ اسلامی حکومتیں تھیں، ہر ایک کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، تنخواہ ملتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے جب اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی، بیت المال کا نظام ختم ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ علماء متاخرین نے دینی امور پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا۔ تو بہرحال دین کا کام کرنے والوں کو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی، اور اب مسلمانوں کو بندوبست کرنا ہے تاکہ دین کے خدمتگار مطمئن ہو کر خدمت کریں اور مسلمان ان کے اور ان کے اہل و عیال کے اخراجات کا انتظام کریں، تاکہ خدمت دین کا یہ کام اور نظام بخیر اور خوبی چلتا رہے اور فریضہ تعلیم اور تدریس میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیت المال سے تنخواہیں لینا جائز تھا، اور اب مسلمانوں سے تنخواہ لینا جائز ہے۔ غرض تنخواہوں کے جواز میں کسی دور میں اختلاف نہیں رہا، تنخواہیں بہرحال ہر دور میں جائز ہی رہی ہیں۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص عذرو دیانت علماء معلمین کی تنخواہوں کے جواز میں اختلاف کرتا ہے تو اسے لازم ہے کہ حدود شرعیہ کے اندر رہتے ہوئے اظہار رائے کرے۔ یعنی اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، ان تنخواہوں کو ناجائز کہتا ہے، حرام کہتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تو پھر وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اختلاف کرے، لیکن فتوی بازی سے کام نہ لیا جائے، زبان درازی سے کام نہ لیا جائے۔ آج بدقسمتی یہی ہے کہ ہوا پرست اور فرقہ ساز مسعودیوں عثمانیوں کے مذہب کی بنیاد ہی افراد تفرید پر ہے، اور اپنی جو وہ رائے کا اظہار کرتے ہیں تو رائے کے اظہار کے وقت تشدد اور غلو سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ علماء معلمین اور ائمہ مساجد جو تنخواہ در حقیقت وہ اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے لیتے ہیں، ان کے حق میں اخلاق سے گری ہوئی زبان اور نہایت ہی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور گندی زبان چلاتے ہوئے جو ہے ان کی حیا بھی ان کو نہیں روکتی۔ جس طرح کے مقولہ بھی ہے کہ اِن لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب انسان کے اندر حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ بے حیا باش ہرچہ خواہی کن۔ چنانچہ علماء حق جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دن رات دینی خدمات میں مصروف رہتے ہیں، تنخواہ لینے کی وجہ سے ان کی خدمات کو یہ لوگ یعنی فرقہ مسعودی، فرقہ عثمانی والے دین فروشی، ایمان فروشی، نماز بیچنا، قرآن بیچنا وغیرہ وغیرہ ان گندے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ گندی تعبیریں در حقیقت ان کے گندے ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں بوقت نکاح عورت کے حق مہر کو اجرت کہا گیا، حالانکہ نکاح کرنا عبادت ہے، سنت ہے، لیکن شوہر بیوی کو اجرت دے رہا ہے، حق مہر دے رہا ہے۔
اب تک کوئی جو ہے عقل مند آدمی، منصف یعنی انصاف کرنے والا، جس کے مزاج میں انصاف ہو، جو شریف النفس ہو، ایسا انسان اس کو عصمت فروشی جیسے گندے لفظ سے تعبیر کرے گا کہ اس عورت نے اپنی جو عصمت کو بیچا، اپنی عزت کو بیچا؟ نہیں، کوئی نہیں کرے گا شریف النفس انسان ہو۔ مال غنیمت کا خمس لینے کی وجہ سے کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے اقربا رشتہ داروں کو، کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور حفاظت فروشی سے تعبیر کرے گا؟ نہیں میرے دوستو، ہرگز نہیں۔ جہاد کے اونچے عمل کو کوئی شخص مال غنیمت لینے کی وجہ سے جہاد فروشی سے تعبیر کرے گا کہ یہ جہاد فروشی ہے؟ میرے دوستو، یہ گندی تعبیریں ہیں۔ یہ تو وہ کرے گا جس کا ذہن گندا ہے، اور ایک شریف النفس انسان تو یہی کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور دن رات کر رہے ہیں اور سر توڑ کر خدمت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ معاش کے لیے ان کے پاس وقت نہیں بچا، کیونکہ وہ دین کے لیے مشغول اور مصروف اور محبوس یعنی قید ہیں۔ لہذا ان کے لیے اخراجات کا بندوبست کرنا اور اتنا بندوبست کرنا کہ وہ جو ہے کسی کے محتاج نہ رہیں، مسلمانوں پر یہ چیز لازم ہے، چاہے وہ بیت المال سے ہو یا کسی دوسرے طریقے سے ہو، تاکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر عمل ہو جائے۔ یہ ہے دین کے خدمت گاروں کی میرے دوستو صحیح تعبیر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید ہم اپنی اگلی مجلس کے اندر آپ کو ان دلائل کے بارے میں بتائیں گے جو دلائل عثمانی فرقہ مسعودی والے پیش کرتے ہیں، اور جو آیات وہ علماء حق پر چسپاں کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں کہ بھئی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، پھر وہ آیت پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم وہ آیات پیش کریں گے، انشاءاللہ ان کا صحیح مطلب آپ کو بتائیں گے کہ وہ آیات کن کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان آیات کی تفسیر علماء کرام نے کیا لکھی ہے قرآن و حدیث کے مطابق انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان فرقہ پرست لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔